جی ناظرین، پروگرام کے اس دوسرے حصے میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ پروگرام کے سلسلے کو مزید آگے بڑھائیں گے، اور ہم نے کل یعنی سیگمنٹ میں وظائف القرآن کا وقت ہوا ہے، اور وظائف القرآن کو ہم نے کل جو ہے وہ مختلف امور کے اوپر اس کے اوپر آپ کے ساتھ جو ہے وہ بات کی تھی، مختلف اذکار جب آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کی تھی۔ کچھ یوم سے ہم نے سلسلے کو اس کو جاری و ساری کیا ہوا ہے کہ بہت چھوٹے چھوٹے اذکار لے کر چھوٹی چھوٹی آیتوں کے ساتھ، چھوٹے چھوٹے صورتوں کے ساتھ، ان کی تلاوت کے ساتھ آپ کی خدمت کے اندر حاضر ہوتے ہیں، اور اگر اس کے اوپر عمل کیا جائے تو اس سے بہت عظیم فوائد جو ہے وہ حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ سلسلے کو مزید ناظرین جو ہے وہ آگے بڑھائیں گے۔ بعض لوگوں کو دھڑکا رہتا ہے کہ قیامت میں حساب و کتاب کا سوچ کر بہت زیادہ ان کو خوف آتا ہے کہ کس طرح سے وہ چونکہ یقیناً جو شخص کلمہ پڑھ لیتا ہے اور حساب و کتاب کے جو مراحل ہیں اس کو یقین کر لیتا ہے اور اس کے اوپر پیگیری کرتا ہے اور اس کے اوپر ان احادیث کا مطالعہ کرتا ہے، آیات قرآنی کا مطالعہ کرتا ہے جہاں پر قیامت کے متعلق جو ہے وہ بہت زیادہ آیات جو ہے وہ صادر ہوئی ہیں، تو یقیناً اس کو خوف جو ہے اس کا جو ہے وہ بالکل ویلڈ بنتا ہے کہ وہ اس کے اوپر سوچے سمجھے اور خوف کرے۔ تو ہم دیکھیں گے کہ اس ضمن میں اس کو کس طرح ان مراحل کو آسان کیا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ نعمت، یہ زندگی کسی نعمت سے کم نہیں ہے۔ یہ جو آپ کو پروردگار عالم نے یہ گھڑیاں دی ہیں، یہ ساعتیں دی ہیں، ان کو کام میں لایا جائے اور پروردگار کی اطاعت کی جائے، اس کی معصیت سے بچا جائے اور جو ہے اس کی خوشنودی حاصل کی جائے، تاکہ روز قیامت، یوم قیامت جو ہے، روز حساب آپ کا جو ہے وہ دن آسان ہو سکے۔ ہم دیکھیں گے اس ضمن میں ہمیں محمد والے محمد علیہ السلام قرآن سے کیا تعلیمات دیتے ہیں۔ شروع کریں گے جناب رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص سورہ الحاقہ کی تلاوت کرے گا اس سے آسان حساب لیا جائے گا۔ جو شخص سورہ الحاقہ کی تلاوت کرے گا اس سے آسان حساب لیا جائے گا۔ پھر ایک جگہ پر نبی کریم فرماتے ہیں کہ سورہ معارج کی کثرت سے تلاوت کرو، کیونکہ قیامت کے دن خدا اس سورہ کے زیادہ پڑھنے والوں کے گناہوں کے متعلق سوال نہ کرے گا، اور جنت میں وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی اہل بیت اطہار کے ساتھ سکونیت عطا کرے گا۔ آپ دیکھیں کس قدر عظیم فوائد ہیں، اتنے درجات کو یعنی یہاں پر درجات بلند ہوتے ہوئے ناظرین نظر آ رہے ہیں، چونکہ جس درجے کے اندر محمد والے محمد ہوں گے تو آپ سمجھ لیں کہ وہ کس قدر اعلیٰ و رفع درجہ ہوگا، سب سے زیادہ بلند درجہ ہوگا۔ تو ان درجوں تک آپ کی ہم نشینی کو وہ پروردگار کہہ رہا ہے کہ اتنا فائدہ ہے کہ سورہ معارج کی کثرت سے تلاوت کیا کرو۔ اب اس کے اندر ہم کوئی شمار نہیں کر سکتے کہ کتنا کریں کتنا نہ کریں، کثرت یعنی جتنا آپ کو وقت میسر آتا ہے اپنی اس مصروف زندگی سے، جتنا آپ اس خوف کو محسوس کرتے ہیں، جتنا آپ پروردگار کی طرف آپ کے قلوب منقلب ہیں، آپ جتنا اتر جھکاؤ رکھتے ہیں، جتنے آپ رجوع کر سکتے ہیں، اتنا جو ہے وہ آپ اس کو کثرت کے ساتھ سورہ معارج کی تلاوت کریں۔ آپ یقین کریں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ پروردگار جو ہے وہ اس سورہ کے پڑھنے والے سے اس کے گناہوں کے متعلق سوال نہ کرے گا۔ وہ پروردگار ہے، وہ مالک ہے، وہ بخش سکتا ہے، وہ جس چیز کا چاہے سوال کرے، جس چیز کا سوال چاہے نہ کرے۔ وہ پروردگار عالم ہے، وہ خالق اور مالک ہے ہمارا۔ تو اس کے اوپر ہم نے جو ہے وہ مداوت کرنی ہوگی اور کثرت سے اس سورہ کو تلاوت کرنی ہوگی۔ اور بھی بعض حل ہیں، کیونکہ مختلف حل اسی لیے آپ کی خدمت میں ناظرین پیش کیے جاتے ہیں کہ انسان کی بڑی مصروف زندگی ہے، ایک مشینی لائف ہو کے رہ گئی ہے پوری دنیا میں، صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، کہتے ہیں کہ زندگی جو ہی تمام ہوتی ہے۔ تو اس کے اندر سے وقت نکالیں، اور ہماری کوشش ہوتی ہے اس پلیٹ فارم سے، اس ہدایت ٹی وی کے پاک و پاکیزہ پلیٹ فارم سے لوگوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اس کے حبیب برحق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی اہل بیت اطہار کی طرف جو ہے وہ آپ کی توجہ کو منقلب کیا جائے۔ آپ کے جو روزمرہ کی روٹین ہے اس میں رہتے ہوئے آپ کا رابطہ جو ہے وہ قرآن اور اہل بیت کے ساتھ منسلک رہے۔ ہماری پوری کوشش یہ ہوتی ہے، اسی لیے ہم یہ تمام چیزیں لے کر آپ کی خدمت میں آتے ہیں، اور پھر ہمارے بعد جو اور پروگرامز ہوتے ہیں اس میں علماء کرام بیٹھتے ہیں، مختلف پینلز بیٹھتے ہیں، مختلف جہتوں کے ساتھ ہدایت ٹی وی یہی کام کرتا ہے کہ اس مشینی دور کے اندر آپ کا رابطہ قرآن اور اہل بیت سے ٹوٹنے نہ پائے، چاہے وہ باریک ہی کیوں نہ ہو، بہت ہی نحیف کیوں نہ ہو، مگر رابطہ نہ ٹوٹنے پائے، یہ ڈور یہ ٹوٹنے نہ پائے، آپ کا ارتباط کسی نہ کسی صورت قائم رہے، چاہے کم ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ
رابطہ اگر منسلک ہے اور آپ رابطے میں ہیں تو یقیناً یہ تمام چیزیں رحمت خداوندی کے سائے میں چلتی ہیں. ایک دن وہ آپ کو اور کشائش دے گا، آپ کو اور آسان روزی دے گا، اور آپ کو اور جو ہے وہ اپنی بارگاہ میں گڑگڑانے کا، اس کی بارگاہ میں مناجات کرنے کا جو ہے وہ آپ کو وقت دے گا. آپ کے دل میں اس چیز کو ڈال دے گا، آپ کی دلچسپی میں اضافہ ہو جائے گا. مگر جہاں پر ناظرین رابطہ ٹوٹا ہوا ہو، جہاں پر کوئی سروکار نہ ہو، تو وہاں سے جو ہے وہ ادھر دلوں کو میلان پیدا نہیں ہوتا. اس لیے ہم کوشش کرتے ہیں کہ ایسی چیزیں لائیں، چھوٹی چھوٹی لائیں، چاہے آپ 10 منٹ نکالیں، 5 منٹ نکالیں، مگر آپ کا رابطہ پروردگار کی بارگاہ سے ٹوٹنے نہ پائے، وہ برقرار رہے. ہم دیکھیں گے مزید حل پیش کریں گے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص سورہ نباہ کی تلاوت کرے گا، سورہ نباہ کی تلاوت کرے گا اور اسے یاد کرے گا تو قیامت والے دن اس کو صرف سورہ لکھنے کے وقت کے برابر حساب ہوگا. یعنی سورہ نباہ کی تلاوت، پھر میں اس کو ریپیٹ کرتا ہوں، بڑی خوبصورت بات ہے. جو شخص سورہ نباہ کی تلاوت کرے گا اور اسے یاد کرے گا تو قیامت والے دن اس کا حساب صرف سورہ لکھنے کے وقت میں، یعنی سورہ نباہ جتنی دیر میں لکھی جائے اتنی دیر میں اس کو حساب سے فارغ کر دیا جائے گا، یہاں تک کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے. اللہ اکبر. ایک دن، ایک ایسا عظیم دن جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ہمارے ان دنوں کے برابر نہیں ہوگا، بلکہ وہ بہت طویل دن ہوگا، اور انسان کو اپنی پوری زندگی کا حساب دینا ہوگا، جس میں مختلف انسان کے اوپر کیفیات ہوں گی. جو گناہ گار ہیں، جو جہنمی ہیں، ان کے نیچے زمین آگ کی طرح ہوگی، ان کے اوپر، ان کے چاروں طرف ان کو پیاس کا غلبہ ہوگا ان کے اوپر. جو جنتی ہوں گے وہ پروردگار کی رحمت کے سائے میں ہوں گے. یعنی ایک ایسی چیز جس کو ہم صرف سوچ سکتے ہیں، بلکہ سوچ بھی نہیں سکتے، کوشش کر سکتے ہیں کہ سمجھیں مگر نہیں سمجھ سکتے، چونکہ وہ نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی دل کے اوپر اس کا گمان بھی گیا. مگر جب ہم اس کے اوپر ایمان لائے ہیں اور ہم نے اتنے سچے ہادیان سے اس کے بارے میں سنا، اور خدا کی الہامی کتاب قرآن کریم کے اندر جا بجا اس کا ذکر موجود ہے، تو ہمیں اس کی طرف بہت سیریس جو ہے وہ دیکھنا چاہیے. اور یہ کتنی خوبصورت چیز ہے کہ جو سورہ نباہ کی تلاوت کرتا رہے گا تو قیامت والے دن اس کا حساب صرف اتنی دیر کا ہوگا جتنی دیر میں سورہ نباہ لکھی جائے. بہت خوبصورت چیز ہے. اس کو جو ہے وہ ہم نے گرہ سے باندھ لینا چاہیے اور اس کے اوپر مداوت کرنی چاہیے. بہت بڑا جو ہے دھڑکا انسان کا، بہت بڑی پریشانی جس سے ہر انسان کو گزرنا ہے، چاہے وہ سمجھے یا نہ سمجھے، وہ اس کے یہ مسائل حل ہوتے ہیں. پھر ایک جگہ پر خاتم المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو سورہ والذاریات کی تلاوت کرے گا تو قیامت کے دن اس کا وقوف اور حساب و کتاب ایک نماز پڑھنے کے وقت کے برابر ہوگا. اللہ اکبر، سبحان اللہ. آپ دیکھیں کتنی خوبصورت چیز ہے، یہاں تک کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے. کس قدر خوبصورت ترین یہ اس کے اندر اذکار ہیں، کتنے اس کے اندر کس قدر کشش ہے، مطلب یہ کس قدر دل کو جو ہے وہ پروردگار کی عبادت کی طرف مائل کرتے ہیں. کیونکہ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کو واجبات بھی پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے. وہ اپنی اس مشینی زندگی میں ایسے گم ہوئے ہیں کہ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ ایسے گم نہ ہو جانا کہ کہیں تم موت سے ٹھوکر نہ کھاؤ. کیونکہ موت سے ٹھوکر کھانے کے بعد انسان کے پاس کوئی چوائس نہیں رہتی، پھر اس کے اوپر جو ہے وہ دوسرے جہان کا دروازہ کھل چکا ہوتا ہے، اور حسرت کا فیاض پھر وہ اس کی ہمیشہ ہمیشہ اس کا مقدر بن جاتا ہے. جب ہم جاتے ہیں قبرستان اور قدموں پہ نگاہ پڑتی ہے تو ایک دل میں ایک خیال ضرور پیدا ہوتا ہے، اس میں بہت سارے ایسے لوگ بھی جو ہے وہ قبروں میں دفن ہوئے ہیں جو کہ یہ سمجھتے تھے کہ شاید ان کے بغیر اس دنیا کا نظام چل نہیں سکتا. مگر مولا فرماتے ہیں کہ جب انسان دنیا سے جاتا ہے تو ایسے جاتا ہے، یا امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کا قول ہے کہ ایسا نام و نشان اس کا مٹ جاتا ہے کہ جیسے وہ کبھی تھا ہی نہیں. اس طرح سے کوئی فنکشن رکتا نہیں، کیونکہ کائنات کا حقیقی خالق و مالک پروردگار ہے. کائنات چلتی رہے گی، ہمارے آنے سے جانے سے کوئی فرق پڑنے کا نہیں. ہمیں اس نے بھیجا ہے، ہمیں ایک آزمائش میں ڈالا ہے، ہمیں امتحان میں ڈالا ہے، ہمیں چاہیے اس سے سرخرو ہو کر نکلیں، اس کی معصیت سے بچتے رہیں اور پورے دن نیکیوں کی فکر میں رہیں. کہیں پر بھی دو مومنوں کو آپس میں مقابلے کا حکم نہیں ہے سوائے ایک جگہ پہ، اور وہ ہے نیکی کا میدان. مولا نے کہا مقابلہ کرو، سبقت لو، اپنے بھائی کے اوپر سے سبقت لو، اپنے عزیز پہ سبقت لو، اپنے دوست پہ سبقت لو نیکیوں میں. ہم کیا کر رہے ہیں؟
ہم دنیا پرستی میں مقابلے کر رہے ہیں، دشمنیاں کر رہے ہیں، فلاں نے تو ایسی گاڑی لے لی تو جل گئے، فلاں نے تو ایسا گھر لے لیا جل گئے، اس نے بھی میلاد میں بلا لیا، اس کو پتہ تھا اب جا کے ہارٹ اٹیک ہونا ہے اس کو میرا گھر دیکھ کے، ہم اس میں مقابلہ کر رہے ہیں۔ نہیں، ہمیں حکم ہے نیکیوں کے اندر سبقت کرو۔ اگر ایک آدمی جو ہے وہ بہت خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھتا ہے تو مجھے چاہیے کہ میں اس سے زیادہ طہارت سے اس کے مقدمات کو فراہم کروں، میں اس سے زیادہ خشوع و خضوع کے ساتھ پروردگار کی بارگاہ میں آؤں۔ یہاں پر مقابلہ کرنے حکم ہے، اور اس مقابلے کے درمیان جلنا نہیں ہے، کسی سے حسد نہیں کرنا ہے، اس کے لیے دعا کرنی ہے۔ یعنی جہاں پر دعا کا حکم آتا ہے تو ان لوگوں کے لیے بہت زیادہ جو ہے وہ اپریشیٹ کیا گیا، ان کو سراہا گیا ہے جو اپنے لیے دعا کرنے سے پہلے لوگوں کی دعا کرتے ہیں۔ کل ہی میں قول پڑھ رہا تھا، ائمہ کی طرف سے تھا، مجھے یاد نہیں رہا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا غالباً قول تھا کہ جو شخص دوسروں کے لیے دعا کرتا ہے یہ ایک ایسا عمل ہے جو آسمان سے رزق کو گھسیٹ کے اس کی جھولی میں ڈال دیتا ہے۔ پروردگار اس قدر خوش ہوتا ہے۔ ہمارا کیا ہے کہ ہم جب بھی وقت نکالیں گے بیٹھیں گے اپنے لیے مانگیں گے، یہ دے دے، وہ دے دے، یہ مشکل، وہ پریشانی۔ نہیں، یہ اہل بیت کا طریقہ نہیں ہے۔ آل محمد کا طریقہ ہے کہ ساری ساری رات دوسروں کے لیے دعائیں مانگنا، جو دشمن ہیں ان کے لیے بھی۔ راتوں کو جب سب سو گئے ہیں، اندھیرا چھا گیا ہے، آپ ہیں اور آپ کا رب ہے، اس وقت ان لوگوں نے جنہوں نے آپ کے اوپر زیادتیاں کی ان کو معاف کریں، ان کے لیے دعا کریں۔ آپ یقین کریں کہ یہ خالی ایسا نہیں ہوگا کہ آپ ان کے لیے دعا کر رہے ہیں وہ پھول پھل جائیں گے اور آپ اپنی جگہ پہ رہ جائیں گے، نہ، سارے ثمرات آپ کی زندگی میں بھی ظاہر ہوں گے۔ معاف کرتے رہیں، معاف کرنا سیکھیں۔ انتقام کی آگ، حسد کی آگ اپنے سینوں میں مت بھڑکائیں۔ کسی نے برا کیا اس کو آگے بڑھ کے معاف کریں۔ کوئی آپ سے حسد کرتا ہے اس کے لیے دعا کریں گے، پروردگار اس کو اس بیماری سے نجات دے، یہ سمجھ نہیں رہا، یہ جسمانی بیماریاں، کھانسی، نزلہ، بخار کے لیے تو فوراً ڈاکٹر پاس چلا جاتا ہے، اس کو اتنی بڑی بیماری لاحق ہے، اس کی روح بیمار ہوئی بھی ہے جو اس کو جہنم تک لے کے جا سکتی ہے۔ پروردگار یہ میرا برادر ایمانی ہے، تو اس سے اس بیماری کو جدا کر دے پروردگار۔ اور ایسی دعائیں مانگے پروردگار کے بارگاہ میں۔ آپ یقین کریں آپ کی پریشانیاں جس طرح پانی میں نمک حل ہو جاتا ہے اس طرح سے حل ہو جائیں گے، آپ نکل جائیں گے۔ مگر ہم نے سیکھا ہے کہ ہم یا تو لوگوں سے جلیں گے یا دعا مانگیں گے تو اپنے لیے مانگیں گے، اسی لیے زندگی بھر پریشان رہتے ہیں۔ اپنے لیے دعا مانگیں، بالکل مانگیں، مگر اس سے پہلے پڑوسی پھر آپ، کہتے ہیں نا سب سے پہلے اپنے پڑوسی کے لیے دعا مانگیں۔ الجار قبل الدار، اپنے گھر سے پہلے پڑوسی کا گھر، اس کے لیے عافیت مانگیں، اپنے عزیز و اقربا کے لیے عافیت مانگیں۔ اس کے طفیل میں کیا ہوگا کہ آپ کے بچے پھولے پلیں گے، آپ کی زندگیوں میں بہاریں آئیں گی، طول عمر دے گا خدا، کشائش دے گا، آسان روزی دے گا۔ یہ جو مشین بنے ہوئے نہیں ہوگا، دنیا بنی رہے مشین، آپ نہیں بنیں گے مشین، خدا آپ کو سہل رزق دے گا۔ پروردگار ہے، کر کے تو دیکھیں، ایک بار کر کے دیکھیں۔ یہ باتیں نہیں ہیں خالی، یہ صرف زبانی کلامی کلام نہیں ہے، اس کے اندر حقیقتیں پنہاں ہیں۔ یہ درس ہے محمد و آل محمد کا دیا ہوا، جو اس پر عمل کرتا ہے تھوڑا بڑا دل رکھنا ہوتا ہے، بڑا ظرف رکھنا ہوتا ہے۔ اگر عمل کریں گے دوسروں کے لیے کر کے دیکھیں، واللہ آپ کی زندگی آپ گلستان کی مانند ہو جائے گی۔ ایک اور حل پیش کریں گے اور اس کے بعد سیگمنٹ کا اختتام کریں گے۔ یہاں پر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں سورہ تکویر کی تلاوت کرنے والا قیامت کے دن نامہ اعمال کھلتے وقت خدا اور رسول کی پناہ میں ہوگا اور امن بخشنے والے نبی کرم کی طرف دیکھ رہا ہوگا۔ اب جس نے نبی ہی کے فرمان کے تحت بتائے ہوئے سورہ کی تلاوت کی اور جب وہ ان کے چہرے انور کی طرف دیکھ رہا ہوگا کہ آج آپ میری شفاعت کریں گے، تو کیا وہ نہ کریں گے؟ یقیناً کریں گے، کیونکہ آپ نے ان کے کہے پر عمل کیا۔ وہ بھی اپنا وعدہ پورا کریں گے، وہ صادق اور امین ہیں، اور ایسے صادق اور امین ہیں کہ جب انہوں نے نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا تو کفار ان کو صادق اور امین کہتے تھے۔ یقین کریں، آپ آگے بڑھیں، اور جو چیزیں پیش کی جا رہی ہیں اور جس میں محمد و آل محمد کا ذکر آتا ہے، جو ان کی روایات ہیں، ان سے نقل ہوئی ہیں، اس کی آپ تحقیق کر لیں، یہ آپ کے اوپر ہے۔ مگر جہاں ثابت ہو جائے کہ ہاں مین عن ایسا ہی ہے، تو پھر آپ کی باری ہے اور آپ کے پاس ہے، آپ کیا کرتے ہیں۔ سیگمنٹ کا اختتام کریں گے
اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار ان بہترین راستوں پر، ان بہترین ہدایت کی تجلیات پر، ان بہترین اذکار پر، ان بہترین آیتوں کے اوپر ہمیں بھی اور آپ کو بھی عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائیں، تاکہ ہماری اور آپ کی زندگیوں میں بہترین تبدیلیاں ایجاد ہو سکیں۔ چلیں گے ناظرین ایک بریک پر، بریک سے واپس آئیں گے تو پروگرام کو جاری و ساری کریں گے۔ چلتے ہیں ایک بریک پہ۔